اوکے جی، السلام علیکم۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے ہم نے سٹارٹ لے لیا تھا جی ایس ایم آرکیٹیکچر کو، اور پروبیبلی کافی ڈیٹیل کے ساتھ، بہت زیادہ ڈیٹیل تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں میں نے اسکپ کر دی ہیں انٹینشنلی، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس میں کافی زیادہ ہم نے سٹارٹ لے لیا، اس کی فارمیشن کس طرح ہوتی ہے، کال کی کنیکٹیوٹی کس طرح ہوتی ہے، جو پرابلمز آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں، ملٹی پاتھ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، سیلف فارمیشن کس طرح ہوتی ہے، ہینڈ آف کس طرح پرفارم ہوتا ہے، سیل ڈریگنگ کیا چیز ہوتی ہے، ٹرنکیشن کیا ہوتی ہے، اس کے گریڈ کس طرح ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ اب تک سب سے زیادہ ٹائم یا ہم نے جو ہمارے کمپیوٹر وائرلیس نیٹ ورک ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لگایا ہے، اس کے بعد بھی کچھ نیٹ ورکس ٹائپس ہیں اس کے اوپر ہم ڈیٹیل پہ جانے کی کوشش کریں گے۔ بلوٹوتھ وغیرہ ہو گیا، وائرلیس سینسر نیٹ ورکس وغیرہ ہو گئے، وہ بھی ہم نے ڈسکس کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو فون ہے اور جو ہمارا جی ایس ایم نیٹ ورک ہے ان کے درمیان سیکیورٹی کا کیا ریلیشن شپ ہے، کہ کس طرح اس کو سیکیور کیا گیا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ میرا فون یا باہر کے ملک سے آنے والا کوئی بندہ اس کے موبائل میں جو لگا ہوا سم ہے، آلدو کے سیم ٹیکنالوجی کو فالو کر رہے ہیں اور پرابیبلی سیم کیا کہتے ہیں اس کو، فریکوینسیز کو بھی وہ ماڈولیٹ ڈی ماڈولیٹ کر سکتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایون کہ پاکستان کے اندر سیم جو 5 ہمارے پاس ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس 5 کمپنیز ہیں، کسی کا موبائل فون دوسری کمپنی کے اندر جا کے رجسٹر نہیں ہوتا، ہر جو سم ہوتا ہے ریسپیکٹیو کمپنی کے ساتھ جا کے رجسٹر ہو جاتا ہے۔ آپ اٹیمپٹ کرنا بھی چاہیں تو بھی آپ یعنی کہ آپ نہیں کر سکتے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ زون کی اگر سم ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے نیٹ ورک کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا سائنس ہوتی ہے، کیا لاجک اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں، جو سیلولر کمیونیکیشن ہے اس کے اندر سیکیورٹی کے 2 سٹیپس ہوتے ہیں۔ ایک سیکیورٹی تو یہ ہے کہ آپ کا جو فون ہے یعنی کہ جو سسٹم ہے وہ صرف ان موبائل یا ان سم کو رجسٹر کر لے جو حقیقتاً اس کے نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ آپ نے سم پرچیز کر لیا، زون کا سم آپ نے لے لیا یا جو فون کا لے لیا، کسی بھی کمپنی کا آپ نے پرچیز کر لیا، آپ اس کو اپنے موبائل فون کے اندر لگاتے ہیں، سوئچ آن کرتے ہیں، سرچنگ ہوتی ہے، کچھ دیر کے بعد آپ نظر آتا ہے کہ جی آپ باہر نظر آ کے اور آپ اس نیٹ ورک کا حصہ ہو گئے۔ ایک تو یہ پروسیس ایک ہوتا ہے، آپ جب بھی فون سوئچ آف کرتے ہیں اور اس کے اندر وہی پروسیس ہوتا ہے جس طرح وائی فائی کے نیٹ ورک کے اندر چلتا ہے کہ ڈی ایسوسیشن ریکویسٹ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ڈی ایسوسیٹ کر لیتا ہے، ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے۔ پھر آپ جب دوبارہ آن کرتے ہیں تو پھر پورا ایک پروسیس چلتا ہے، اتھینٹیکیشن کا پروسیس چلتا ہے اور آپ کو رجسٹر کیا جاتا ہے۔ یہی صورتحال جب آپ نئی سم خریدتے ہیں اس وقت بھی ہوتا ہے، ملک سے باہر آتے ہیں آپ یہاں پہ رجسٹر ہوتے تب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خیر جو رومنگ کا کنسپٹ ہے وہ تو کچھ اور کہانیاں چلتی رہتی ہیں، وہ تو ہم بعد میں اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ تو ایک سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کال نہیں ملاتے لیکن آپ ویسے اپنے موبائل فون کو رجسٹر کرتے ہیں کسی نیٹ ورک کے اندر، تو وہ ایک پروسیس چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ کال ملاتے ہیں، آپ بات چیت کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ جو آپ بات چیت کرتے ہیں اس کی بھی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن بہت ضروری ہوتا ہے نا، کیونکہ بیچ میں جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، مس یوز کر سکتے ہیں۔ تو جو ٹو وے اتھینٹیکیشن یا انکرپشن بہت ضروری ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ جو زوم ہے اس کے بارے میں خیر جب یہ آن لائن سیشن سٹارٹ ہو گئے پوری دنیا کے اندر تو 3 بڑی کمپنی تھی نا، 3 بڑے رائیولز تھے ان کے۔ ایک زوم تھا جو کہ ایزی تھا، اس کا انٹرفیس بڑا آسان ہے، لوگوں کے ایکسیس میں تھا، بہت ہی وائڈلی اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، اس کے اوپر کام شروع کیا گیا۔ پھر مائیکروسافٹ ٹیمز سٹارٹ ہو گیا، اور ابھی گوگل میٹ ہے کوئی اس طرح کا، ان کا بھی ایک ایپ ہے نا۔
تو بڑی اس کے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلائی گئی کہ اس کا جو سب سے بڑا پرابلم تھی اس کے اندر وہ تھا کہ یہ انکرپٹڈ نہیں ہے، ٹو وے انکرپشن ان کے اندر نہیں ہے، تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ لیک آؤٹ ہو سکتا ہے. پھر جی سامنے آیا کہ جی زوم کے اتنے ملین اکاؤنٹس جو ہے وہ ڈارک ویب کے اوپر اویلیبل ہے، ان کا ڈیٹا اویلیبل ہے. پھر مائیکروسافٹ ٹیم آ گیا، ظاہری بات، اور یہ کمپنیز پے کرتی رہتی ہیں اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ کانسپریسی پھیلانے کے لیے اور اس طرح کی تھیوریز پھیلانے کے لیے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نا. پھر مائیکروسافٹ ٹیم کی باری آ گئی. اب جو گوگل میٹ ہے اس نے بالکل ہی سب کے لیے وہ فری کر دیا. بس آپ کے پاس اگر کوئی ای میل اکاؤنٹ ہے تو آپ گوگل میٹ کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ اپنا سیشن چلا سکتے ہیں. تو اس وقت جو کرنٹلی جو میدان مار چکا ہے وہ گوگل میٹ ہے. اینی ویز اب تو خیر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جو زوم ہے بیسیکلی چائنیز کی کمپنی ہے اور یو ایس اے کے اندر اس کو رجسٹر کیا گیا ہے. تو اپیرنٹلی ایک یو ایس بیسڈ کمپنی ہے، لیکن اس کو جو اون کرتا ہے وہ چائنیز کرتا ہے. تو یہ بھی لوگ کے دل میں شبہات پیدا کرنے کی انہوں نے بات ڈالی ہے، کیونکہ ٹرسٹ نہیں کرتے لوگ چائنیز کے اوپر. تو اینی ویز ٹو وے کمیونیکیشن، اس طرح جو واٹس ایپ تھا، واٹس ایپ بھی شروع میں اس کی جو کمیونیکیشن تھی وہ انکرپٹڈ نہیں تھی. پھر جب یہ مائیکروسافٹ نے اس کو آن کیا تو اس کی جو انکرپشن انہوں نے مزید اس کو اسٹرینتھن کر دیا تھا. تو اس طرح ہماری جو وائس کمیونیکیشن ہے جی ایس ایم کے اندر، اس کی بھی جو ہے وہ انکرپٹڈ فارم میں اس کو ٹریول کرایا جاتا ہے اوور دا ایئر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ایئر انٹرفیس ہے اس کے اندر یہ ایک اس کا بڑا ایشو ہے کہ کوئی بھی اس کو کیچ کر سکتا ہے. آل دو کہ جی ایس ایم کا جو سیکیورٹی اسٹرکچر ہے وہ اتنا بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. اس کے وائس انکرپشن کو کئی دفعہ بریک کر دیا گیا ہے. بہت دفعہ اس کا جو الگوریدم ہے اس کو چینج کیے گئے تھے. ابھی بھی کچھ الگوریدم ایسے ہیں جن کو پبلک نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ جب اس کو پبلک کرتے تھے اس کا کوئی نہ کوئی اس کا توڑ نکال لیتے تو وہ ختم ہو جایا کرتا تھا. لہٰذا ہم بھی جو سیکورٹی ماڈیول دیکھیں گے وہ صرف اس کا جو کور اسٹرکچر ہے وہ دیکھیں گے، بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر ہم اس کے اندر نہیں جا سکتے. تو سب سے پہلا جو پروسیس ہوتا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ موبائل کو اتھینٹیکیٹ کرنا، ٹھیک ہے، موبائل کو اتھینٹیکیٹ کس طرح کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر کچھ الگوریدمس چلتے ہوتے ہیں، کچھ کیز ہوتی ہیں. کیز بیسیکلی بائنری نمبر کا ایک اسٹرنگ ہوتا ہے، جن کا سیکیورٹی کے ساتھ انٹرسٹ ہوگا وہ آگے جا کے دیکھ لیں گے. وہ اس کے ذریعے اس کے اتھینٹیکیشن کو یہ ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے ہر موبائل فون کا. جب بھی وہ ریکویسٹ کرتا ہے کسی نیٹ ورک کا حصہ بننے کے لیے تو ہر موبائل کا ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس کو چیلنج سینڈ کیا جاتا ہے. اگر وہ ٹیسٹ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ٹھیک دے دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز اس کو اس کے جو ریکویسٹ ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کچھ ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں. رینڈ، یہ دیکھیں آپ. اچھا، یہ کمیونیکیشن کس کے درمیان ہوتی ہے؟ ایک موبائل اسٹیشن ہوتا ہے، آپ کا بی ایس بیس اسٹیشن ہوتا ہے، اور ایک وی ایل آر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یا ایم ایس سی ہوتا ہے، یہاں پہ موسٹلی ایم ایس سی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک رینڈ ہے. رینڈ بیسیکلی ایک رینڈم نمبر اس کو کہتے ہیں. رینڈم نمبر سے ہم نے رینڈ لیا ہوا ہے. ایک کے آئی ایک کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. A8 الگوریدم ہے، A3 الگوریدم ہے. this stands for signed response، signed 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 response. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب اور کون سا ہے؟ اور ایک کے سی ہے. ٹھیک ہے. کے سی بعد میں دیکھ لیں گے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی موبائل فون کسی بی ٹی ایس کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہتا ہے، آج کل کا جو بی ٹی ایس ہے ظاہری بات ہے اس کے اندر پروسیسنگ کیپیبلٹی زیادہ ہے، اس کو زیادہ رسپانسبلٹیز دے دی گئی ہیں. تو موبائل فون جب بھی ریکویسٹ کرتا ہے فار اوتھینٹیکیشن، فار ایسوسیشن، تو اس کو بی ٹی ایس ایک چیلنج سینڈ کرتا ہے. چیلنج کیا ہے؟ بی ٹی ایس یہاں پہ کیا کرتا ہے؟ ایک رینڈم نمبر جنریٹ کر لیتا ہے. رینڈم نمبر کیا ہے؟ بس بائنری نمبرز پروڈیوس کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ایک رینڈم نمبر، کوئی بھی بس ایک رینڈم نمبر پروڈیوس کرتا ہے. اس کی لینتھ کتنی ہوتی ہے؟ 128 بٹس اس کی لینتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو رینڈم نمبر وہ پروڈیوس کرتا ہے اس کی جو لینتھ ہوتی ہے 128 بٹس ہوتی ہے. وہ 128 بٹس جو ہے وہ موبائل اسٹیشن کو سینڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سینڈ کیا جاتا ہے تو اس کے آپ کی سم کے اندر بھی ایک کی انسٹالڈ ہوتی ہے، اس کا نام ہے کے آئی. یہ آلریڈی کی ایک انسٹالڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کے آئی ہے یہ جو ہے
یہ دیکھیں کے آئی ایک یہاں پہ الگوریتم ہے جس کا نام ہے A8. یہ کیا کے آئی ایز این ان پٹ یہاں پہ بھی استعمال ہوتی ہے اور رینڈم نمبر بھی اس کو ایز ان پٹ دیا جاتا ہے. لیکن ہمارا انٹرسٹ ہے اس A3 الگوریتم کے اندر. تو رینڈم نمبر یہاں سے آ جاتا ہے ایز این ان پٹ A3 کے اس کے پاس آ جاتا ہے, اور اس سم کے اندر ایک کی ہوتی ہے جس کو کے آئی کہتے ہیں, وہ یہاں پہ آ کے اس کو ایز این ان پٹ مل جاتی ہے. تو اب کتنی کیز ہوگی اس کے پاس؟ ایک یہ رینڈم نمبر کی ہوگی جو یہاں پہ اس کو مل جاتی ہے اس الگوریتم کو, اور ایک کے آئی ہوتی ہے جو آپ کی سم کے اندر پہلے سے انسٹالڈ ہوتی ہے, کمپنی پہلے سے انسٹال کرا کے آپ کے سم میں رکھ دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارا الگوریتم کیا کرتا ہے؟ ہمارا الگوریتم A3 الگوریتم اس کو پروسیس کرتا ہے. A3 الگوریتم کس طرح کام کرتا ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں. یہ جب پروسیس کر لیتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ بھی 128 بٹ کی تھی اور یہاں سے بھی 128 بٹ کی ہی ان پٹ اس کو آئی ہے. لیکن A3 الگوریتم سے ریزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ 32 بٹس. ٹھیک ہے, 128 بٹس پلس 128 بٹس کا ایک الگوریتم اس کے اوپر چلا لیتے ہیں اور ہمارے پاس جو ریزلٹ آتا ہے وہ 32 بٹس کا آ جاتا ہے. یہ 32 بٹس کیا کرتا ہے؟ موبائل اسٹیشن اس نے سالو کر لیا اس 32 بٹس کو, یہ سینڈ کرتا ہے بی ٹی ایس کو سینڈ کر لیتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو بی ٹی ایس ہے, کیونکہ ڈیسیشن یہاں پہ لیا جاتا ہے, وی ایل آر یا ایم ایس سی لیتا ہے کہ اس کو نیٹ ورک کا حصہ بنانا ہے یا نہیں ہے. بی ٹی ایس کے پاس یہ اختیار نہیں. تو بی ٹی ایس آپ کے ایم ایس سی یا وی ایل آر کو بھی وہ رینڈم نمبر سینڈ کر دیتا ہے کہ جی یہ ایک رینڈم نمبر ہے, میں نے اس کو سینڈ کیا ہوا ہے, آپ دیکھ لیں کہ اس کا ریزلٹ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے. تو جو کے آئی ہوتی ہے نا, یہ کانسٹنٹ ہوتی ہے. نیٹ ورک کو پتا ہوتا ہے کہ میرے سم کے اندر کون سی کے آئی میں نے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو کے آئی اس کو پہلے سے پتا ہے. رینڈم نمبر یہ اس کو بھی سینڈ, وی ایل آر کو بھی سینڈ کر لیتا ہے, اور یہی رینڈم نمبر موبائل اسٹیشن کو بھی پتہ چل جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ موبائل اسٹیشن اور وی ایل آر دونوں کے پاس کے آئی اور رینڈم نمبر نون ہے اس وقت. ٹھیک ہے, وی ایل آر کے پاس بھی کے آئی موجود ہے, رینڈم نمبر یہ موجود ہے, یہی رینڈم نمبر موبائل اسٹیشن کے پاس بھی ہے اور کے آئی بھی اس کے پاس موجود ہے. وہ بھی یہی کام کر لیتا ہے کہ رینڈم نمبر A3 الگوریتم کو دے دیتا ہے, ساتھ میں کے آئی الگوریتم کے پاس کہ آئی جو ہے وہ A3 کے پاس آ جاتا ہے, وہ بھی ایک سائن رسپانس پروڈیوس کر لیتا ہے اور یہاں پہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس نے سائن 32 بٹس کے اندر ایک رسپانس اپنے لیے رکھ دیا ہے. اب یہ ویٹ کر رہا ہے کہ موبائل اسٹیشن سے بھی ریزلٹ آ جائے. جب موبائل اسٹیشن سے ریزلٹ آ جاتا ہے تو ان دونوں, یہاں کا جو ریزلٹ پروڈیوس ہوا ہے اور یہاں سے جو ریزلٹ ٹرانسمٹ ہوا ہے, ان دونوں کو کمپیئر کر لیتا ہے. تو ڈیفینیٹ سی بات ہے جو کے آئی ہے, اگر یہ انٹروڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ انٹروڈر نہیں ہے, یہ کوئی ہیکر نہیں ہے, تو اس کے پاس بھی کے آئی یہی ہوگی جو سسٹم کے پاس موجود ہے, جی ایس ایم کریکٹر کے پاس موجود ہے. رینڈم نمبر تو اس کو مل ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ ایک لیجیٹیمیٹ نوڈ ہے, ایک ریئل نوڈ ہے جس کے پاس لیجیٹیمیٹ کے آئی موجود ہے, لیجیٹیمیٹ رینڈم نمبر موجود ہے, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے پورا پروسیس کو اس نے فالو کیا ہے, A3 الگوریتم کے سٹیپس کا اس کو معلوم ہے, تو اس نے 32 بٹ صحیح ایک کیلکولیٹ کیا ہے, ایکوریٹ کیلکولیٹ کیا ہے. اور آپ کا جو جی ایس ایم سسٹم ہے وہ بھی انہی رولس کو فالو کر رہا ہے جو آپ کو موبائل فون فالو کر رہا ہے. اس کے پاس جو وہی کے آئی ہے جو اس کے پاس ہے, اس کے پاس یہی رینڈم نمبر ہے جو آپ کے موبائل اسٹیشن کے پاس ہے. ڈیفرنٹ سی بات ہے, دونوں سائڈوں کے اوپر A3 الگوریتم سیم فالو ہو رہا ہے, تو وہ بھی وہی ریزلٹ پروڈیوس کرے گا, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. تو جب اس کا سائن رسپانس یہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو پتہ چل گیا کہ یہ جو سسٹم نے سائن رسپانس پروڈیوس کیا ہے اور جو موبائل اسٹیشن نے سائن رسپانس پروڈیوس کیا, دونوں سیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ لیجیٹیمیٹ نوڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ سم ٹھیک ہے, اس سم کے اندر واقعی کمپنی کا اوریجنل جو ہے وہ کے آئی انسٹال تھا. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے نیٹ ورک کا حصہ بن جاتا ہے. جب آپ نیٹ ورک کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے اسکرین کے اوپر جو سگنل کے جو بارز ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اٹ مینس دیٹ یو ہیو بین authenticated and you are now a legitimate node of this network. ٹھیک ہے جی, تو ایک تو یہ پروسیس ہو گیا, اس کی سمجھ آ گئی. اب دیکھیں یہ اگر سیکیورٹی کے اندر ایک چیز یاد رکھیں کہ جو بھی ہیکر ہوتا ہے یا جو بھی سسٹم کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بیسک چیزوں کا علم ہوتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ کوئی انٹروڈر ہوتا تو اس کو پتا ہوگا کہ ایک کی ہوتی ہے اس سسٹم کے اندر موجود ہوتی ہے, ایک A3 کا الگوریتم موجود ہوتا ہے, ایک A8 کا الگوریتم موجود ہوتا ہے, ایک رینڈم نمبر سینڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بیسک چیزیں معلوم ہوتی ہے. کون سی کی ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کو پتا ہو, لیکن وہ ایک رینڈم ایک ہٹ اینڈ ٹرائی کرتا ہے نا کہ 128 بٹس کی وہ کیز لگاتا رہتا ہے اور اس کو رینڈم کے ساتھ اس کو جو ہے وہ A3 پہ چلاتا رہتا ہے, چل پڑا تو ٹھیک ہو گیا, نہیں تو نہ صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس ایک نوڈ کو نیٹ ورک کے اندر
اتھینٹیکیٹ کرانے کا پروسیجر. اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے A3 الگوریدم. دیکھتے ہیں کہ A3 الگوریدم کس طرح کام کرتا ہے. سسٹم بڑا سلو ہوا پڑا ہے. اوکے, اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایک جو A3 الگوریدم ہے وہ اس سے 32 بٹس کیسے پروڈیوس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس 128 بٹس رینڈم نمبر ہے جو کہ ہمیں BTS سے ملا تھا, اور 128 بٹ KI ہے جو کہ ہمارے موبائل فون کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے, اب جب سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کر لیتا ہے, 128 بٹس کو 2 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کر لیا, اور جو 128 بٹ KI کو بھی 2 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کیا. اس کو ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کہتے ہیں. اس کو بھی ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ, تو ظاہری بات ہے 64 بٹس آ گئی ہر ایک سائڈ کے اوپر. یہ ایکزور کا ایک آپریشن اس کے اوپر پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے, ان سچ اے وے کہ رینڈم نمبر کا لیفٹ ہینڈ سائڈ KI کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے ساتھ اس کا ایکزور کیا جاتا ہے. رینڈم نمبر کے رائٹ ہینڈ سائڈ کا KI کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے ساتھ ایکزور کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایکزور کا پروسیس آپ سب کو پتا ہوگا, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ 2 بٹس کا ایکزور لیا جاتا ہے تو اس سے ایک رزلٹ نکل آتا ہے, یعنی کہ ایک بٹ یہاں سے اور ایک بٹ یہاں سے, تو اس کا رزلٹ ایک آ گیا. پھر اگلی بٹ یہاں سے اگلی بٹ یہاں سے, تو اس کا دوسرا رزلٹ آ گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس 128 بٹس یہ ہیں, 128 بٹس سے ہیں, ٹوٹل 264 بٹس بنتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایکزور آپریشن کے اندر ہر پروسیس میں 2 بٹس استعمال ہو رہے ہیں, ایک بٹ یہاں سے اور ایک بٹ یہاں سے, ایک بٹ یہاں سے اور ایک بٹ یہاں سے. تو آپ کے پاس جو رزلٹ آئے گا نا پورا, اس ایکزور کے رزلٹ کے بعد آپ کے پاس جو رزلٹ آئے گا وہ 128 بٹس آ جائیں گے. یہاں پہ 256 بٹس تھے, لیکن 2 بٹس استعمال ہوتے رہے, ایک بٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے 2 بٹس استعمال ہو رہے, تو ٹوٹل 256 بٹس تھے. پروسیس کے اندر آپ 2 بٹس استعمال کر رہے ہیں, تو ظاہری بات اس کا ہاف ہی آئے گا نا پھر, تو 128 بٹس ہمارے پاس آ گئے. اس 128 بٹس کو دوبارہ 2 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ. اب یہاں پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکزار ہو رہے ہیں. یہاں پہ تو الگ الگ تھی نا, لیکن یہاں پہ تو الگ کوئی اور کی نہیں ہے, ایک ہی اسٹرنگ آ گئی ہے, کیونکہ ان دونوں کو تو انہوں نے ایکزار کر لیا, مرج کر لیا ایک طرح سے. تو ان دونوں کا لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ آپس میں ایکزار کیا جاتا ہے. پہلی بٹ یہاں سے, پہلی بٹ یہاں سے, دوسری بٹ یہاں سے, دوسری بٹ یہاں سے. پھر یہ آپ کے پاس 64 بٹ کے اندر آپ کے پاس اس کا رزلٹ آ گیا. تو دوبارہ اس کو 2 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کیا, اور کرتے کرتے آپ کے پاس آخر میں کتنے بٹس بچ گئے, 32 بٹس کا سائن رسپانس آپ کے پاس اس طرح پروڈیوس ہوتا ہے. تو یہ ایک A3 الگوریتم کا پروسیجر ہوتا ہے جس میں آپ نوٹ کو کسی نیٹ ورک کا حصہ بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں اس پروسیجر کے ذریعے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہو. اچھا, اس کے اندر ایک الگوریتم ہے A5 الگوریتم. ٹھیک ہے جی, اب یہ تو ہو گیا نوٹ اتھینٹیکیشن, وہ تو ہم نے کر دیکھ لیا. اب ہے ہمارے پاس جو آپ ڈیٹا انکرپشن کرتے ہیں, آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ایئر انٹرفیس پہ جانے سے پہلے انکرپٹ ہوتا ہے. اس کے اندر ایک اور الگوریتم یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں A5 الگوریتم. ٹھیک ہے جی, A5 الگوریتم کس طرح کام کرتا ہے. A5 الگوریتم بیسیکلی کرتا کیا ہے کہ اچھا جی, یہاں پہ A5 الگوریتم بیسیکلی کیا تھا, دیکھیں یہاں پہ ایک الگوریتم تھا جس کا نام تھا A8. A8 کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پہلے پبلک تھا, تو اس پبلک الگوریتم کو جو انٹروڈرز تھے, ہیکر تھے, وہ مس یوز کرتے تھے اور GSM کے نیٹ ورک کو بار بار وہ انٹرسیپٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر آخر میں انہوں نے جو الگوریتم نکال لیا, تو انہوں نے کہا جی اس کو ہم پبلک ہی نہیں کرتے, کہ ہم یہ KC کس طرح پروڈیوس کرتے ہیں. بہرحال ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس پروسیس کے دوران ایک ہمارے پاس کی نکلتی ہے جس کو ہم KC کہتے ہیں. ٹھیک ہے, 64 بٹ اس کی لینتھ ہوتی ہے. اچھا, اب وہ KC کیا کر لیتا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ وائس انکرپشن کس طرح ہوتی ہے. اس کے اندر KC الگوریتم استعمال ہوتا ہے. KC الگوریتم کس طرح کام کرتا ہے, آپ کے پاس A5 ایک الگوریتم ہے جس کو یہ KC یوز کر رہا ہے. اس میں 3 رجسٹرز لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پروسیسر کے جو رجسٹرز ہوتے ہیں X, Y اور Z.
اس کے اندر ہر ایک رجسٹر کے اندر ویلیوز کو پاس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی جو 19 بٹس ہوتی ہیں وہ رجسٹر ایکس میں پاس کی جاتی ہیں, اگلی جو 22 بٹس ہوتی ہیں وہ رجسٹر وائی میں پاس کی جاتی ہیں, اور جو اگلی 22 بٹس ہوتے ہیں وہ رجسٹر زیڈ میں پاس کر دیے جاتے ہیں. تو اچھا جی, تو اب کیا ہوتا ہے, یہ اس کا ایک نقش ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈائگرامیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے جو میں نے بنایا ہے. اب رجسٹر ایکس میں جو ہے پہلے 19 بٹس پاس ہو گئے, رجسٹر وائی میں اگلے 22 بٹس پاس ہو گئے, اور رجسٹر زیڈ میں اگلے 23 بٹس پاس ہو گئے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی سے دو رجسٹر استعمال ہوتے ہیں آگے فردر پروسیس کے لیے, کوئی سے دو. ٹھیک ہے, ان تینوں میں سے کوئی سے دو رجسٹر آگے استعمال ہوتے ہیں اس کو آگے پروسیس کرنے کے لیے. تو یعنی کہ اس میں سے ہم نے 2 آؤٹ آف 3 چوز کرنے رجسٹر. اس دو رجسٹر کو چوز کرنے کے لیے اس کے اندر ایک میجورٹی کا ایک فنکشن استعمال ہوتا ہے. میجورٹی کا فنکشن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی آپ رجسٹر ایکس, رجسٹر وائی اور رجسٹر زیڈ کی کسی ایک اسپیسیفک لوکیشن کو ٹارگٹ کر اور اس پہ دیکھ لیں کہ جی بٹ کون سی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اس نے x5 y10 z10 لیا ہوا ہے, یا x8 y10 اور z10 لیا ہوا ہے, یعنی کہ x رجسٹر کی 8th پوزیشن, y رجسٹر کی 10th پوزیشن, z رجسٹر کی 10th پوزیشن پہ دیکھ لیں آپ کے پاس کون کون سے بٹس ہیں. 1 ہے, 0 ہے اور 1 ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی, اب اس کے میجورٹی کا فنکشن اس کے اوپر لگائیں 1 0 1 پہ. اگر میں اس کے اندر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کون سی چیز میجورٹی پہ ہے, تو 1 0 1 میں کون سی چیز میجورٹی پہ ہے, 1 میجورٹی پہ ہے نا. یہاں پہ 0 1 ہے اور جو 1 سے وہ کتنے ہیں, وہ 2 ہیں, تو 1 میجورٹی پہ آ گیا. اگر یہاں پہ 0 2 ہوتے اور 1 1 ہوتا تو یہ پھر کیا ہوتا, 0 میجورٹی پہ ہوتے. خیر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں پوزیشن کے اوپر ایک ہی طرح کی چیزیں آتی, یہ بھی پاسبل تھا. خیر وہ اس کے لیے اس ٹائی کو بریک کرنے کا بھی پھر طریقہ کار ہوتا ہے, وہ موقع ملے تو آگے جا کے اس کو ایکسپلین کر لیں. لیکن سمپلسٹ سیناریو یہ ہے کہ یہ تین رجسٹر لیے اس لیے جاتا ہے تاکہ کوئی ٹائی نہ آ جائے. ٹھیک ہے جی, تو ہمارا اب دیکھیں یہاں پہ میجورٹی فنکشن ہمیں بتاتا ہے کہ 1 زیادہ ہے. ٹھیک ہے, نمبر آف 1 زیادہ ہے, تو نمبر آف 1 کس کس کے ہیں, زیڈ رجسٹر کے اندر 1 پوزیشن ہے اور ایکس رجسٹر کے اندر 1 پوزیشن ہے. لہٰذا ہم چوز کریں گے رجسٹر ایکس اور رجسٹر زیڈ, ہم اس کو چوز کر لیں گے. تو چلیں جی ہم ایسیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک رجسٹر ایکس آ گیا اور ایک رجسٹر زیڈ ہمارے پاس آ گیا. اچھا, پھر اس کے اندر مزید اچھا یہ جو اتنے اسٹیپس ہے, اب سوال یہ پیدا تھا کہ اتنے اسٹیپ پرفارم کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سسٹم کو اتنا کمپلیکس بنا دیں سو دیٹ کہ جو انٹروڈر ہوتا ہے وہ کیچ ہی نہ کر سکے. ٹھیک ہے نا, یہ اس لیے کیا جاتا ہے, ورنہ تو ہم 128 بٹس کو پراپرلی سمپلی استعمال کر لیتے تو وہ بھی ہمارا کام چل جاتا. لیکن ہم اس کے اندر تھوڑے سے کمپلیکسٹی اس طریقے سے ایڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی جو کمپلیکسٹی وہ لینئر رہے. ٹھیک ہے, وہ ایکسپوننشیل نہ رہے, یعنی کہ اس کے اوپر پروسیسنگ پاور جو ہے نا وہ زیادہ کنزیوم نہ ہو, اس کے اوپر بیٹری پاور زیادہ کنزیوم نہ ہو, آپ کے موبائل کے ریسورسز زیادہ کنزیوم نہ ہو, اور سیکیورٹی بھی آپ کو ملتی رہے. اس لیے ہم اس کے اندر مزید سٹیپس ایڈ کرتے رہتے ہیں. پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ ہمارے پاس سکسیسر ہے نا, رجسٹر ایکس ہو گیا اور رجسٹر زیڈ ہو گیا. پھر ہم رجسٹر ایکس سے کچھ پوزیشن سے بٹس اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ کسی فکس پوزیشن سے اٹھاتے ہیں. یہ ہم نے ایک اس پوزیشن سے بٹ اٹھایا, ایک یہاں سے اٹھایا, ایک یہاں سے اٹھایا, ایک یہاں سے اٹھایا, ان کا آپس میں ایگزار لے لیا, اور ایگزار لینے کے بعد ہم اس کا جو ریزلٹ ہے کہاں پہ اسٹور کرتے ہیں, پھر اسی رجسٹر کی پہلی لوکیشن کے اوپر ایڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو پش کر لیتے ہیں ٹورڈز رائٹ, پش کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ اسٹرنگ آگے شفٹ ہو جائے گی, یہ والی لوکیشن خالی ہو جائے گی, اس کے اوپر ہم ان جو 3 4 رجسٹر ہیں ان کا جو ایگزار ہے اس کا جو ریزلٹ یہاں پہ اسٹور کر لیتے ہیں. رجسٹر وائی کو تو ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں. رجسٹر زیڈ کے اوپر آتے ہیں, اس کے بھی کچھ لوکیشن کے اوپر ہم رجسٹر لے لیتے ہیں. رجسٹر لینے کے بعد ہم اس کو پش کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں یہ والی بٹ یہاں پہ نئی بٹ آ گئی, پش ہو گئی. یہ اس طرح ان کا ایگزار لیا گیا تو یہ ہمارے پاس 1 آ گیا, تو ہم نے اس کو یہاں پہ پش کر لیا, اور باقی جو بٹس ہوتے ہیں وہ ہم نے آگے پش کر لیے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اسمبلی کے اندر پڑھا ہوگا کہ ہم کس طرح جو ہے وہ
بٹس کو آگے لیفٹ کی طرف یا رائٹ کی طرف ہم پش کرتے رہتے ہیں. اگر آپ نے نہیں پڑھا ہو تو دیکھ لیں گے آگے جا کے ہم اس کو ذرا ڈسکس کر لیں گے کہ رجسٹر کے اندر جو ویلیوز ہوتے ہیں کس طرح لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے اوپر ہم اس کو پش کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک پروسیس ہے, چلتا رہتا ہے جب تک کہ سارے بٹس یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, پوری اسٹرنگ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی چلتی رہتی ہے. ایٹ دا اینڈ ہمارے پاس یہ والی اسٹرنگ آ گئی. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس نئی اسٹرنگ ہے. رائٹ, یہ دیکھیں رجسٹر ایکس کی ویلیو نئی ویلیو بن گئی ساری کی ساری. وہ جو پرانا ویلیو تھی ختم ہو جاتی ہے, یہ ریپلیس ہو جاتی ہے اس پروسیس کے ذریعے کریٹ ہونے والے نئی بٹس کے ساتھ یہ پروڈیوس ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس ایک نئی ویلیوز آ جاتی ہے رجسٹر ایکس اور وائی اور زیڈ کے اندر ہمارے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اگین اس کے ایک پہلی بٹ یا آخری بٹس کو لیا جاتا ہے, اس کو ایگزار لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کا پھر ڈیجیٹل ڈیٹا بھی ہوتا ہے جو آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو بھی بائنری کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے. تو تو ایک اسٹرنگ یہاں سے آ گئی, ایک بٹ یہاں سے آ گئی, ایک بٹ یہاں سے آ گئی, اور ایک بٹ آپ کو جو بائنری ڈیٹا ہے جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کا ڈیٹا پروڈیوس ہو رہا ہے ان فارم آف بائنری, وہاں سے ڈیٹا لیا. اچھا, پھر ان تینوں کا آپس میں ایگزار لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایگزار لینے کے بعد ہمارے پاس ایک سنگل اسٹرنگ بن جاتی ہے ہمارے پاس. رائٹ, سمجھ آئی بات کی ہمارے پاس, یعنی کہ اس کا بھی اس بٹ کا ایگزار, اس بٹ کا ایگزار, اس بٹ کا ایگزار, اس کو ریزلٹ لے کے ایک رجسٹر کے اندر آپ نے اسٹور کر دیا. آپ نے سارے تینوں رجسٹر کو آپ نے کمپلیٹ کر لیا. اس کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک نئی ریزلٹ آ جائے گی. نئے ریزلٹ جو ہوگا وہ بھی کچھ اس فارم میں ہوگا, جیسا رجسٹر زیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, کچھ اس طرح کے فارم میں ہوگا. وہ ایک ہی رجسٹر ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ایک ہی رجسٹر میں ہوگا. اب آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کی پہلی بٹ اور اس نئے ریزلٹ کی پہلی بٹ, ان کو ایگزار کر کے سینڈ کیا جاتا ہے میڈیم کے اوپر. پھر دوسرا ڈیٹا اور آپ کا یہ جو نئی اسٹرنگ کی دوسری بٹ, اس کا ڈیٹا ایگزار لے کے سینڈ کیا جاتا ہے. تو دیکھیں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے اور آپ کا جو کے سی ہے اس کے فارمز کتنی دفعہ چینج ہو رہے ہیں. آپ کو اوریجنل ڈیٹا کی پوزیشنز کچھ اور تھی اور اس کی وجہ سے آپ کے جو پوزیشنز ہوتی ہیں وہ چینج ہو گئی. تو اتنے بڑے سٹیپس کے بعد اس ڈیٹا کو بریک کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو دس از ہاؤ دا انکرپشن آف وائس ان جی ایس ایم ورکس. ٹھیک ہے جی. یہ تو خیر وہی والی چیز ہے. اب دیکھیں یہ F5 انکرپشن ہے نا. ٹھیک ہے, کہ رینڈ ریسیو ہو گیا, کے آئی جو ہے یہاں پہ پڑا ہوا ہے, اور جو رینڈ نمبر ہے اس کو A8 کو دیا جاتا ہے, وہاں سے کے سی نکالا جاتا ہے. کے سی کو جو ہے نا آپ کے F5 الگوریتم استعمال کرتا ہے آپ کے وائس ڈیٹا کو انکرپٹ کرنے کے لیے. اسی وائس ڈیٹا کو آگے پھر ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے آپ کے بی ٹی ایس کے پاس. بی ٹی ایس ایز اٹ از اس کو دوسرے اینڈ کی طرف بھیج دیتا ہے, آپ کے ایم ایس سی کے پاس بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس ڈیٹا کو ڈیکرپٹ کر لیتا ہے F5 کے ذریعے, اور ڈیکریشن جب ہو جاتا ہے تو آپ کا ڈیٹا ایکسیپٹ کرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو انکرپشن ڈیکرپشن کا جو ماڈیول ہوتا ہے یہ دونوں پارٹیز کو پتہ ہوتا ہے. اگر آپ سیم نیٹ ورک کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ کا موبائل فون آپ کا ڈیٹا انکرپٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ریسیو ڈیٹا کو ڈیکرپٹ بھی کر رہا ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں, ٹھیک ہے, ود ان دا سیم نیٹ ورک کوئی ایشو نہیں ہوتا. آپ کا ڈیٹا آپ موبائل فون سینڈ کرتے وقت ڈیٹا کو انکرپٹ کر رہا ہوتا ہے, اور یہی F5 الگوریتم اس وقت ایٹ دا سیم ٹائم ریسیو ڈیٹا کو ڈیکرپٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دوسرے نیٹ ورک کے اوپر ہیں, پھر دوسرے نیٹ ورک کے اوپر کہانی تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے. اس کے اندر ایم ایس سی انوالو ہو جاتا ہے, ایم ایس سی ٹو ایم ایس سی کمیونیکیشن ہوتی ہے, کیونکہ ایک نیٹ ورک کا جو انکرپشن پروسیس ہوتا ہے وہ دوسرا نیٹ ورک کے انکرپشن پروسیس کو تو نہیں پتا. اب زونگ اور یو فون کے کسٹمر آپس میں بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, زونگ کا نیٹ ورک نے تو یہ پورا چلایا ہوا ہے, تو آپ کے فون کو پتا ہے, آپ کے پاس کے آئی بھی زونگ کی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سی بھی اسی پروسیس کے ذریعے نکال لیتے ہیں, لیکن یو فون کا کے آئی تو ڈفرینٹ ہوگا. پھر آپ کس طرح جو ہے اس سے اپنی کے سی نکالیں گے اور F5 کو انپٹ دیں گے اور ڈیٹا کو انکرپٹ کریں گے. وہ بھی جو پھر ایم ایس سی انوالو ہوتے ہیں. آپ کا ایم ایس سی جو ہے وہ دوسرے نیٹ ورک کے ایم ایس سی کو ڈیٹا جو ہے پلین فارم میں دے دیتا ہے, ان کے درمیان انکرپشن کے پروسیس چلتا ہوتا ہے. پھر دوسری ایم ایس سی ڈیٹا کو دوبارہ ڈیکرپٹ کر لیتا ہے,
اپنے نیٹ ورک اسٹینڈرڈس کے مطابق اپنے کے آئی کے ساتھ، کیونکہ دوسری پارٹی کا جو کے آئی ہے اور دوسرے پارٹی کا جو ایم ایس سی ہے، اس کے پاس دونوں کے پاس اپنی اپنی کے آئی کیز ہوں گی، اس کے مطابق اس کو انکرپٹ کیا جاتا ہے اور سینڈ کیا جاتا ہے، دوسری پارٹی اس کو پھر ڈیکرپٹ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اس کی اگر سمجھ نہیں آئی تو خیر ہم اس کو کلاس کے اندر کوشش کریں گے کہ دیکھ لیں گے، لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس سے مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جو دماغ کی دہی ہے وہ بن چکی ہوگی. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ پھر ہم بیٹھیں گے، کل اس کے اوپر ہم پھر بات چیت کریں گے. کل کلاس آن لائن ہوگی، اٹینڈنس ہوگی اور پاسبلی کوئز بھی ہو سکتا ہے. السلام علیکم.